اچھا جی، معاملہ جو ہے وہ کافی حد تک خراب ہو گیا ہے اور امریکہ کی جانب سے ان کے جو وائس پریزیڈنٹ ہے انہوں نے ابھی تک، جب تک یہ کم از کم میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، انہوں نے پاکستان آنے سے فی الحال انکار کر دیا، یا آپ اسے کہہ لیں کہ آن ہولڈ کر لیا ہے۔ اس سے پہلے یہ خبریں آتی رہی کہ جناب جے ڈی وینس جو ہیں وہ آ رہے ہیں پاکستان اور تمام تر تیاریاں جو ہے مکمل ہو چکی ہیں۔ ہم نے آپ کو یہ بھی رپورٹ کیا کہ جناب بہت سے کارگو جہاز جو ہیں وہ امریکہ سے پاکستان میں لینڈ کر چکے ہیں اور ان میں زیادہ تر وہی ساز و سامان ہے جو عام طور پہ پروٹوکالز کے لیے، سیکورٹی پروٹوکالز کے لیے جو ہے وہ سیٹ کیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے وہ رپورٹ ہوتا رہا میڈیا کے اندر، جو ہے وہ جو مختلف انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز ہیں، پہلے انہوں نے رپورٹ کیا جناب دوپہر کو ان کا جہاز ٹیک آف کرے گا، پھر یہ خبر آئی کہ جناب شام کو ان کا جہاز جو ہے وہ ٹیک آف کرے گا۔ اب آدھی رات سے زیادہ کا وقت جو ہے وہ ہو چکا ہے اور ابھی تک جے ڈی وینس جو وائس پریزیڈنٹ ہے امریکہ کے، ان کا جہاز ٹیک آف ہی نہیں کیا گیا ہے۔ اب بیسکلی یہ سارا کچھ میں نے غالباً کل یا پرسوں میں نے اپنا ویلاگ کیا تھا، مجھے ٹائم نہیں یاد، لیکن میں نے اس کے اندر بڑی تفصیل سے یہ بات کہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے، اب میں اس واقعے کو آپ کو ریکال کرواتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات کیوں کہی کہ جناب جے ڈی وینس جو ہیں وہ اڑ چکے ہیں اور چند ہی گھنٹوں میں جو ہے وہ پاکستان لینڈ کرنے والے، جبکہ ابھی تک جے ڈی وینس کا جہاز جو ہے اس نے ٹیک آف ہی نہیں کیا ہوا، اس نے امریکی سرزمین کو چھوڑا ہی نہیں ہوا۔ تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کیوں کہی تھی اور میں نے اس کے اوپر اپنا تجزیہ دیا تھا کہ بیسکلی میرا خیال میں یہ ایرانی حکومت ہے، یہ پیغام ان کے لیے تھا، یہ امریکن پبلک کے لیے نہیں تھا، یہ پاکستان کے لیے نہیں تھا، یہ ایرانی جو حکومت ہے یہ ان کے لیے تھا کہ جناب جے ڈی وینس آ رہے ہیں، کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے، آپ بھی فلائی کریں۔ اور کرتے کرتے یہ ہوا ہے کہ ابھی تک جب تک یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں دوبارہ، دونوں طرف سے جہاز اڑے ہی نہیں ہیں اور وہ پاکستان آ ہی نہیں رہے، بلکہ صرف معاملات جو ہے وہ یہاں تک نہیں ہوئے، بلکہ عطا اللہ تارڑ جو پاکستانی وزیر اطلاعات ہیں، ان کو ایکچولی یہ ٹویٹ کرنا پڑا کہ جناب ابھی تک جو ہے ہمیں کسی قسم کی کوئی کنفرمیشن نہیں آئی ہے کہ ایران کی جانب سے جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ فلائی کر ایران کا جو وفد ہے وہ پاکستان آ رہا ہے۔ یہ ٹویٹ انہوں نے کیا، انہوں نے کہا سچویشن ایز اٹ اسٹینڈز ایٹ 7:30 PST، سو کل رات 7:30 بجے یہ ٹویٹ کیا گیا۔ انہوں نے کہا فارمل رسپانس فرام دی ایرانین سائڈ اباؤٹ کنفرمیشن آف ڈیلیگیشن ٹو اٹینڈ اسلام آباد پیس ٹاکس از اسٹل اویٹڈ، یعنی کہ کل شام 7:30 بجے تک جو ہے انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں ابھی تک ایران کی طرف سے کوئی کنفرمیشن نہیں آئی کہ وہ اس پیس ٹاکس کے اندر جو ہے وہ شرکت کریں۔ نمبر 2، پاکستان ایز دی میڈیٹر از ان کانسٹنٹ ٹچ ود ایرانینز اینڈ پرسوئنگ دی پاتھ آف ڈپلومیسی اینڈ ڈائلاگ، انہوں نے کہا کہ ہمارا مسلسل رابطہ ہے ایران کے ساتھ اور ہم سفارت کاری کے ذریعے ہی کوشش کر رہے ہیں کہ معاملہ جو ہے ریزالو ہو۔ نمبر 3، سیز فائر اینڈز ایٹ 4:50 AM PST 22 اپریل، یعنی کہ آج صبح، مجھے نہیں پتا ویلاگ آپ کب دیکھ رہے ہیں، 5 بجے سیز فائر ختم ہو چکا ہے یا ختم ہو جائے گا۔ ڈیسیژن فرام ایران ٹو ٹاکس بفور دی اینڈ آف 2 weeks سیز فائر از کریٹیکل، یہ بہت ضروری ہے کہ صبح 5 بجے سے پہلے جو ہے وہ ایران مذاکرات کے لیے ہاں کرے اور ان پیس ٹاکس کے اندر شرکت کرے۔ نمبر 4، پاکستان has made sincere efforts to convince the Iranian leadership to participate in the second round of talks and these efforts، انہوں نے کہا کہ ہماری بھرپور کوشش ہے کہ ایران جو ہے وہ ان پیس ٹاکس کے اندر جو ہے وہ شرکت کرے اور یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا کوئی نہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ جلدی کرے۔ سو عطا اللہ تارڑ کی جانب سے جو ہے وہ ٹویٹ کی گئی۔ اب ان کا یہ جو ٹویٹ ہے یہ بڑا معنی خیز ہے۔ یہ کیوں معنی خیز ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے جو پاکستانی گورنمنٹ ہے اس نے ان تمام معاملات کے حوالے سے بڑی لو ٹون رکھی ہوئی تھی، اس کے اوپر کوئی زیادہ گفتگو نہیں کر رہے تھے، زیادہ پریس ریلیزز نہیں دے رہے تھے، بڑی نپی تلی قسم کی جو ہے وہ گفتگو ہو رہی تھی۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ پاکستانی حکومت کے چند لوگوں سے میں نے ایکچولی آن دا ریکارڈ جو گفتگو کرنے کی کوشش کی، آف دا ریکارڈ وہ بات کر رہے تھے، آن دا ریکارڈ جو بات کرنے کی کوشش کی انہوں نے کہا جی ہم اس ٹاپک کے اوپر جو ہے نا وہ نہیں آنا چاہتے، ہم کیمرے پہ نہیں آنا چاہتے، ہم اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن عطا اللہ تارڑ کا ایکچولی آ کے پبلک ڈومین کے اندر یہ بیان دینا، اس کا مطلب ہے کہ یہ سگنلنگ تھی کہ جناب ہمیں ایران کی طرف سے جو ہے ابھی بھی کوئی گو ہیڈ نہیں ہو رہا۔ اب یہ معاملات یہاں پہ کیوں پہنچے ہیں، اب میں آپ کو خبر کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ اب چیز شیئر کرنے لگا ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ جے ڈی وینس یا امریکن وفد اگر وہاں سے امریکہ سے فلائی کرتا، اسے پاکستان پہنچنے میں تقریباً 14 گھنٹے لگنے تھے، رفلی یہ 14 گھنٹے کا سفر ہے، جبکہ اگر ایران سے ان کا وفد اگر اڑتا تو ان کو زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی مطلب 15-20 منٹ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، وہ اسلام آباد پہنچ سکتے تھے۔ امریکنز کو اس بات کا شک تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو، ایرانینز کو اس بات کا شک تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جے ڈی وینس جو ہے وہ اڑے، وہاں سے ٹیک آف کریں اور ایکچولی لینڈ ہی نہ کریں اور بیچ میں سے ہی جہاز موڑ کے جو ہے واپس لے جائیں اور ہم یہاں سے ہاں کہہ دیں، ہم یہاں سے فلائی کر جائیں، ہم اسلام آباد پہنچ جائیں اور ہمیں پتہ چلے جناب جے ڈی وینس تو آ ہی نہیں رہا، تو ہم اپنی عوام کو کیا جواب دیں گے؟ یہ ایرانی جو سوچ ہے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں، جو مختلف ان کے رپورٹرز کی جانب سے جو ہے وہ یہ باتیں سامنے آئی ہیں، میں اس کے مطابق آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں۔ اور بالکل یہ صورتحال اپوزٹ بھی تھی، ان کے ذہن میں یہ تھا، یعنی کہ امریکنز کے ذہن میں یہ چیز چلتی رہی کہ جناب ایسا نہ ہو کہ یہاں سے جے ڈی وینس اڑ جائیں، وہ پاکستان کے لیے سفر اپنا شروع کر دیں جو 14 گھنٹے کا ہے، اور یہاں سے دوسری سائڈ سے جو ہے پتہ لگے کہ ایرانینز یہ کہیں کہ جی وہ بے شک آتے رہیں، ہم نے نہیں آنا یا ہم نہیں آئیں گے۔ تو یہ امریکن پبلک کے لیے جو ہے وہ بڑی مطلب ان کے لیے، امریکن پریزیڈنٹ کے لیے یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یا جے ڈی وینس کے لیے، ان کے لیے بڑی شرمندگی کا باعث بن سکتی تھی یہ بات کہ جناب یہ ہم تو رستہ لے کے ہم لوگ جا رہے ہیں، اور دونوں سائڈ جو ہے بیسکلی میرے خیال میں اس بنیاد کے اوپر بھی جو ہے پہلے آپ والی صورتحال کے اندر پھنس گئی تھی کہ ہم اپنی عوام کو کیا جواب دیں گے کہ اگر ایک سائڈ آ گئی اور دوسری نہ آئی تو پھر معاملات کس طرح آگے چلیں گے، ہم کس طرح جواب دیں گے، اور اس طرح لگے گا کہ جو پہلے جا رہا ہے یا جو پہلے پہنچ رہا ہے شاید وہ ایک اور دوسری سائڈ اگر نہ آئی
تو ان کے لیے ایک سائن آف ویکنس شو ہوگا کہ جناب ان کو جلدی تھی ٹیبل پہ جا کے بیٹھنے کی, ہم تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے نہیں آنا. جبکہ ایکچولی دونوں سائڈ ہی پچھلے 48 سے 36 گھنٹے کے اندر جو ہے بیانات جو دیتی رہی ہیں وہ لڑائی جھگڑے والی تھے. سو یہ بیسکلی ایک بہت بڑی ریزن بتائی جا رہی ہے چند تجزیہ کاروں کی جانب سے, چند جرنلسٹ کی جانب سے. تمام تر تیاریاں امریکن سائڈ سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں, تمام تر تیاریاں جو وہ پوری تھی. جہاز کے اوپر جو ہے جے ڈی وینس کا پورا سٹاف جو ہے وہ تیار تھا, جے ڈی وینس کا جہاز پوری طرح تیار تھا, سیکورٹی پروٹوکالس جو ہے ان پلیس تھے. لیکن وہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ ایرانینز کی طرف سے جو ہے وہ کنفرمیشن آئے. ایران کی جانب سے جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی کنفرمیشن نہیں آئی کہ جی ہم اس کے اندر جو ہے وہ شرکت کر رہے ہیں, اور انہوں نے اس طرح ایران نے جو ہے وہ انکار کر دیا, جس کی وجہ سے عطا اللہ طارڑ کو ایکچولی یہ ٹویٹ بھی کرنا پڑا کہ ہمیں ان کی طرف سے کوئی کنفرمیشن نہیں آ رہی. اور شاید اس کی ایک اور ریزن بھی ہو سکتی ہے اس ٹویٹ کی کہ پاکستان کی جانب سے پبلکلی ایران سے کہا گیا کہ جناب آپ ہمیں کنفرمیشن دیں. یہ قسم کی یہ ایران کو ہی میسیجنگ ہے. عطا اللہ طارڑ کی جو ٹویٹ ہے میری نظر میں یہ ایران کو ہی میسیجنگ ہے کہ جناب آپ سگنل دیں, آپ کے سگنل کا ویٹ ہو رہا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 11:15 بجے رات کو عباس عراقچی جو وزیر خارجہ ہیں, جو پہلے بھی اس وقت کے اندر آئے تھے جس نے مذاکرات کیے تھے, وہ ٹویٹ کرتے ہیں بلاکٹنگ ایرانین پورٹس از این ایکٹ آف وار اینڈ thus a violation of the ceasefire. Striking commercial vessel and taking its crew hostage is an even greater violation. Iran knows how to neutralize restrictions, how to defend its interest and how to resist bullying. اب یہ بیسکلی کیوں کہہ رہے ہیں, وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے ایران کا ایک جہاز جو ہے وہ قبضے میں لیا گیا تھا, اس کے بعد اب ایک اور ایران کا جہاز جو ہے وہ قبضے میں لیا گیا ہے, اور دوسرا جہاز جب سے قبضے میں آیا ہے تو اس کے بعد سے کافی حد تک غصہ جو ہے وہ اب بڑھ گیا ہے ایران کے اندر. اور ایران کا یہ کہنا ہے کہ جناب امریکہ کی جانب سے جو ہے وہ خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں, اور اس لیے ہم بھی بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے یہ گفتگو کریں. اور یہ بیسکلی امریکی افواج نے ایک تازہ کارروائی کے اندر جو ہے وہ ایران سے وابستہ پابندی زدہ آئل ٹینکر کو ایشیا پیسیفک میں روک کر اس میں سوار ہوئے اور اپنی تحویل میں لی ہے. مطلب یہ ایشیا پیسیفک اوشن کی بات ہو رہی ہے, یہ ایران یا پاکستانی حدود یا آپ نے ہرمز کے پاس نہیں ہے, یہ بہت دور جا کے جہاز ہے جو بحری جہاز ہے جس کو ایکچولی قبضے میں لیا گیا ہے. امریکی وزارت دفاع جسے وزارت جنگ کا نام دیا جاتا ہے, ایک بیان میں انہوں نے تصدیق کی, انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی ایران کی مدد کرنے والے غیر قانونی بحری نیٹ ورکس کے خلاف عالمی سطح پر جاری مہم کا حصہ ہے. امریکی وزارت جنگ نے اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ ہم دنیا بھر میں سمندری قانون نافذ کرنے کی کارروائیاں جاری رکھیں گے تاکہ غیر قانونی نیٹ ورکس کو ختم کیا جا سکے. بیان میں مزید کہا گیا کہ ان پابندی زدہ جہازوں کو روکا جا سکے جو ایران کو مادی معاونت فراہم کرتے ہیں چاہے وہ کہیں بھی کام کر رہے ہوں. امریکی وزارت جنگ کے حکام کے مطابق MT ٹفنی نامی یہ جہاز امریکی محکمہ خزانہ کے ذیلی ادارے آفس فودن ایسٹ فار اسسٹ کنٹرول کی پابندیوں کی فہرست میں شامل, اور اس پر ایران کا تیل منتقل کرنے کا الزام ہے. بحری ٹریکنگ ڈیٹا کے مطابق یہ واقعہ ممکنہ طور پر انڈین پیسیفک اوشن میں پیش آیا. یاد رہے چند روز پہلے امریکی بحریہ نے خلیج عمان میں ایک ایرانی پرچم بردار جہاز پر فائرنگ کر کے اسے قبضے میں لیا تھا. تسنیم نیوز ایجنسی نے تصویر جاری کی, انہوں نے کہا ایرانین آئل ٹینکر سری سٹی انٹرڈ ایرانز ٹیریٹوریل واٹرز لیٹ لاسٹ نائٹ انڈر دی آپریشن سپورٹ آف دی اسلامک ریپبلک آف ایران آرمی نیوی. آئل ٹینکر ڈسپائٹ US claims of blockade successfully transited the Strait of Hormuz after delivering a 2 million barrel cargo to Indonesia's Rayo island. So ایک جگہ وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی ہمارا ایک جہاز جو ہے وہ گیا تھا